تکلیف دی جاتی ہوگی، شرابیوں کو کتنی تکلیف دی جاتی ہوگی، بے نمازیوں کو کتنی تکلیف دی جاتی ہوگی۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مرتے وقت تو سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف دی جاتی ہے تو بے نمازیوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب صحابی کی تکلیف کا یہ عالم ہے تو بے نمازی کے لیے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف بے نمازیوں کو دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہا گیا 7 سمندروں کا پانی بھی اگر ان کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی۔ مال کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مال کمانے کے لیے دلی، کلکتہ، دبئی، سعودی، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہو؟ جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس کے لیے کتنے ملکوں کا سفر کرتے ہو؟ جو اعمال قبر میں جائیں گے اس کے لیے مسجد نہیں جا سکتے۔ آج تک 10 گھنٹہ جانوروں کی طرح ہم محنت کرتے ہیں مال کے لیے، کرنا چاہیے، منع نہیں ہے، مال کماؤ، کس نے منع کیا؟ لیکن مال کی محبت میں اعمال مت بھولو۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ کیا لے جاؤ گے دنیا سے؟ کون کیا لے گیا؟ فرعون، حامان، بخت نصر، کتنے بڑے بڑے مالدار تھے، بادشاہ تھے، کوئی کچھ لے گیا؟ کوئی کچھ نہیں لے گیا، کوئی کچھ نہیں لے گیا۔ ہم بھی کچھ نہیں لے کر کے جائیں گے، اس لیے میرے بھائیوں موت کی تیاری کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ ذرا یہ بات تو ہمیں بیدار نہیں کرتی، یہ بات ہمیں جو ہے وہ ابھارتی نہیں۔ صرف 10 منٹ لگتا ہے، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ اگر ہم 10 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں کچن میں 4 6 8 گھنٹہ گزارتی ہیں، ساس کی خدمت کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، شوہر کی خدمت کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، بچوں کی خدمت کر رہی ہے، بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے صبح 5 بجے اٹھ رہی ہے، 6 بجے اٹھ رہی ہے، نہ سردی نہ گرمی۔ لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ جو تم کر رہی ہو بہت اچھا کر رہی ہو، لیکن جس بیٹے کے لیے تم 5 بجے اٹھ رہی ہو، تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ بہو کا چہرہ دیکھ کر وہ تجھے جیتے جی بھول سکتا ہے۔ بہت بچے بھول گئے اپنے ماں باپ کو، تمہارے بچے ہی بھول سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے تمہارے بچے کبھی ایسے نکلے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہارے بچوں کو تمہارا وفادار کرے، ہمارے بچوں کو۔ لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں 24 گھنٹے میں بچے ایک مرتبہ فون تک نہیں کرتے، تو جو زندگی میں فون نہ کرے مرنے کے بعد انہوں نے ہمیں کب یاد کرنا ہے؟ میرے بھائیوں بتاؤ، سال بھر تک کے کوئی قبروں پر نہیں جاتا، اپنے باپ کی قبروں پر موت کے بعد دفن کر کے آتے، کبھی پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں تم سب کے لیے ٹائم نکال رہے ہو، وہ بیٹا جو مرنے کے بعد تمہیں کبھی یاد نہیں کرے گا، وہ شوہر تمہارے مرنے کے بعد دوسری شادی کا پلان بھی کر لے گا، اچھی بات ہے، میں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، نہ کرنا چاہیے کسی کو۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو تمہیں فراموش کر دیں گے، تم ان کے لیے کچن کی آگ کے پاس 4 گھنٹے کھڑی ہو، 6 گھنٹے کھڑی ہو، ان کے لیے تم اتنی محنت کر رہی ہو جن سے وفا کی کوئی امید نہیں ہے، اور خالق وفا کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں نکال پا رہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم کس کے ہیں؟ اللہ اکبر، ہمیں اللہ نے کچن میں کھڑے ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کے لیے صرف پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سب کام کرو، سب کے لیے ٹائم نکالو، لیکن ہوشیار وہ ہے جو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ٹائم نکالے۔ ابھی میں آخر میں ایک بات پڑھوں گا آپ کے سامنے، اگر آپ سننا چاہیں گے تو عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر چل رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہتے میرے بیٹے، اگر آسمان اور زمین سمیٹ کے رکھ دیا جائے تو جو درد اور جو وزن محسوس ہوتا ہے اس سے زیادہ وزن تیرا باپ محسوس کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز وہ کہتے، فقی لکھتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں بیٹا جب موت آتی ہے تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے کا جو سوراخ ہوتا ہے، جو اس سوراخ سے وہ سانس لے رہا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کو تو لگتا ہے کہ بستر پہ لیٹا ہوا آدمی، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ بہت بڑی گھاٹی ہے، بہت بڑی گھاٹی ہے جسے موت کہتے ہیں۔
موت کا ذکر یاد سن کر فاتح خیبر جو سے جنگیں نہ رلاتی ہو، موت کا ذکر ان کو اتنا رلاتا تھا کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. موت کا ذکر مولا علی کو اتنا کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی تھی. امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ جب موت کو یاد کرتی تھی تو اتنا روتی تھی کہ جب آنسو پہنچتی تھی تو دوپٹے کو نچوڑنا پڑتا تھا. جیسے دھونے کے بعد لوگ دوپٹہ نچوڑتے ہیں، آنسوؤں سے دوپٹے نچوڑے جاتے تھے. جنہوں نے موت کی حقیقت کو سمجھا تھا ان لوگوں نے موت کی تیاریاں کی. اللہ اکبر، ذرا سوچو، زکام ہو جائے اور ناک بھر جاتی ہے تو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے روح نہ نکل جائے. جب روح نکلتے وقت انسان سوئی کے ناکے جتنے سے سانس لیتا ہوگا اس کی تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اسی لیے تو میرے آقا صادق و مصدوق غیب دا نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے سے بھاگنے دوڑنے کی قوت تم سے چھین لیتا ہے. اگر مرنے والوں سے اللہ بولنے اور بھاگنے دوڑنے کی قوت نہ چھینے تو لوگ جنگلوں میں پاگلوں کی طرح مرنے والے بھاگتے پھریں، چلاتے پھریں. اللہ اکبر، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹا اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت تو اگا دیا جائے اور نیچے سے کوئی طاقتور انسان اس کو کھینچے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. اور پھر کہتے بیٹا موت تو بیان ہی نہیں ہو سکتی. اب یہ صحابی کی موت ہے، صحابی سے بڑا درجہ نبی کا ہے. اور نبیوں میں بھی جو 4 انبیاء کرام مشہور ہیں اس میں حضرت کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ نے ان سے پوچھا موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا؟ موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی موت کی منظر کشی کریں. ذرا غور کیجیے، ذرا غور فرمائیے. حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، تو طور کے دائیں طرف ہے تاکہ میں تجھ سے راز کی پیاری پیاری سرگوشی کروں، باتیں کروں، جسے کلیم بنایا. اب حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ پوچھ رہا ہے تم نے موت کو کیسے پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی موت کے بارے میں عرض کر رہے مولا سے مولا موت کو میں نے ایسے پایا جیسے زندہ چڑیا کو لوہے کی سیخ میں لگا کر آگ پہ پھوندا جائے. اللہ اکبر. تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ نہ اڑ سکے نہ مر سکے. یہ کون ہے؟ معصوم لوگ ہیں، یہ معصوم لوگ. لیکن یہ جو اللہ اپنے محبوبوں کو ایسی تکلیف کیوں دیتا ہے؟ اس لیے ایسی تکلیف دیتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند کرے. گنہگاروں کو اس لیے تکلیف دیتا ہے تاکہ ان کے گناہ معاف کرے. دشمنوں کو اس لیے تکلیف دیتا ہے تاکہ ان کو مرتے وقت عذاب دے. لیکن منزل تو ہے، منزل تو ہے. حضرت اور یہ تو حضرت موسیٰ ہے سید الانبیاء، اللہ کے حبیب، جن کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا. اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. حضور کے پردہ فرمانے کا ذکر کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور پر بخار کی اتنی شدت تھی کہ ہم چادر گیلی کر کر کے رسول اللہ کے وجود پہ ڈالتے تھے، تھوڑی دیر میں بخار کی گرمی کی وجہ سے وہ چادر سوکھ جاتی تھی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ٹھنڈے پانی کے کٹورے اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے، پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرے پہ مل کے کہتے تھے موت کی تکلیف بہت سخت ہے. موت کی تکلیف کی سید الانبیاء کا ذکر حدیث میں. اگر میں غلطی کروں تو میرے علماء میری اصلاح کریں گے. آپ سے پوچھتا ہوں، محبوب کہہ رہے اللہ کے محبوب، موت جس کی خادم ہے، موت کا فرشتہ جس کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے آتا ہے. ہمارے صوفیاء، فقراء، اہل اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے
تو حضور علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر میں قیام کیا اور اپنی چہیتی شہزادی سیدہ فاطمہ کو بھی اپنے گھر بلا لیا۔ جس دن رسول اللہ کے جانے کا وقت تھا اس دن دروازے پہ دستک ہوئی، اور جب دروازے پہ دستک ہوئی تو سیدہ اٹھ کر کے گئیں اور دروازے پہ جا کے پوچھا کون؟ تو کہا آپ کے بابا کا خادم ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں، اجازت ہو تو ملوں؟ آپ نے فرمایا ابھی جاؤ، بابا کی طبیعت ایسی نہیں کہ بابا کسی سے ملاقات کریں۔ وہ چلا گیا، اس کے بعد پھر آیا، پھر دستک دی، اب کہا کون؟ آپ کے بابا کا خادم ہوں، اجازت ہو تو اندر آؤں، ملنا چاہتا ہوں۔ تو کہا جاؤ، ابھی ان کی طبیعت ایسی نہیں کہ وہ ملاقات کریں۔ اس کے بعد پھر آنے والا آیا، پھر دستک دی اور اب پوچھا کون؟ کہا آپ کے بابا کا خادم ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ سیدہ کہنا ہی چاہتی تھی، آقا نے ہاتھ سے کہا نہیں میری بیٹی، نہ دروازہ کھولو، اسے اندر آنے دو۔ کہا بابا طبیعت ایسی نہیں کہ آپ کسی سے مل سکے۔ کہا بیٹی وہ کوئی مکے مدینے کا رہنے والا نہیں ہے بیٹا، اور آج سے پہلے وہ کسی سے اجازت لے کر نہیں آیا، اور نہ آج کے بعد کبھی وہ کسی سے اجازت لے کر آئے گا۔ یہ وہ ہے جو ماں اور بچے میں جدائی پیدا کرتا ہے، یہ وہ ہے جو آبادیوں کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو خوشیوں کو غموں میں بدل دیتا ہے۔ یہ موت کا فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ، لیکن یہ میری بارگاہ میں اجازت لے کر آیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کہیں نہ میرے بعد کہیں، 2 مرتبہ تیرے کہنے پہ واپس ہوا ہے۔ بیٹی وہ تیری اتنی عزت کرتا ہے، اتنی تعظیم کرتا ہے، اگر تو بار بار اسے رخصت کرتی رہے گی تو وہ جاتا رہے گا، آتا رہے گا، مگر تیرا کہنا توڑ کر کبھی اندر نہیں آئے گا۔ آج اسے اندر آ جانے دے، اسے اجازت دے دے، لوگوں کو پتا چل جائے کہ جب سیدہ نبی کی شہزادی کی شان کا یہ عالم ہے کہ موت کے فرشتے کو کہنے چلا جا تو وہ چلا جاتا ہے، جب بیٹی کی شان کا یہ عالم ہے تو بابا کی شان کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر تعلیم امت کے لیے اور یہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو موت کی شدت ڈالی گئی ہے، ام المومنین کہتی ہے حضور علیہ السلام پانی میں کٹورے میں ہاتھ ڈال کر چہرے پہ، یہ تو متفق علیہ باتیں، اس میں کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا۔ یہ باتیں ایسے نہیں کہ کسی ایک مولوی کے مسلک نے کہا دوسرے نے، نہ اس پہ یہ روایت کو سب تسلیم کرتے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس مقام سے گزارا ہماری عبرت کے لیے، اب بتاؤ ہمیں موت کیسے ہے؟ اور ایک بات یہ بھی ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں مرتے وقت تو مومن رہیں گے بھی یا نہیں، ایمان پر خاتمہ۔ یہ یہاں جو بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہو نا جنتی ہونے کی، میرے بھائی ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، میرا کلیجہ کا واللہ کہہ رہا ہوں، میرا کلیجہ حضرت صاحب فرما رہے تھے ان کو دیکھنا عبادت ہے، یقیناً اللہ والوں کو دیکھنا عبادت ہے، مگر میں ان میں سے نہیں ہوں۔ ہمیں دیکھنا کیا ہے؟ نہ بھاگ، بالکل نہیں۔ ہم تو اس امید پر آئے ہیں کہ بس اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر، اور میں کیا، میری اوقات کیا میں آپ کے سامنے رکھوں؟ جو بڑے لوگ ہیں ان کی باتیں بہت بڑی۔ میں سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کریے تو عمرو ابن عاص وہ تو بہت بعد کے بزرگ ہیں۔ یہ فاروق اعظم یہ بزرگ ہیں کہ جن کے لیے حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر اور عمر کے فضائل بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، فضائل عمر ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ جلسے کا مقرر نہیں ہے جو رسمی طور پہ کہے کہ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بولتا، ہاں یہ وہ نہیں، یہ جبریل ہے، جبریل۔ حضرت جبریل کہتے ہیں 1000 سال کی عمر۔ وہ واقعہ یہ ہے، شاید آپ نے مجھ سے سنا ہوگا، میں نے بار بار اس کو بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام کھڑے تھے اور سامنے سے حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب آ رہے تھے، تو جبریل دیکھ کر مسکرا پڑے حضرت عمر کو، تو کہا حضور عمر آ رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، عمر کو جتنا زمین والے نہیں جانتے اس سے زیادہ
زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبریل ذرا میرے عمر کی فضیلت تو بیان کر دو، پھر جب جانتے ہو تو فضیلت بیان کرو۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرت نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں، یعنی 1000 سال کی، اور فضائل عمر بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث ہے۔ میں ایک بات اب یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ جبریل اگر 1000 سال تک کے فضائل عمر بیان کرے تو جبریل وہ کہ 1000 سال ختم ہو مگر عمر کی فضیلت ختم نہ ہو سکے۔ جب نبی کی نالین سیدھی کرنے والے عمر کی فضیلتوں کا یہ عالم ہے تو خود رسول اللہ کی فضیلتوں کا عالم کیا ہے؟ آج کل ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ تم نبی کی اتنی شان بیان کرتی ہو کہ خدا سے بڑھا دیتے ہو۔ ہم نے کہا ملا جی آپ نے اللہ کو اپنے ملا سے سنا اور نبی کی شان ہم سے سنی، اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نبی کو بڑھا دیتے ہیں۔ جب عمر اس شان کے ہیں تو عمر کا آقا مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہے؟ جب فضائل عمر پر 1000 سال ختم ہو جائے، ہے کسی کے پاس 1000 سال؟ اور حضرت عمر کیا ہے؟ حضرت عمر کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میری تو حیثیت یہ تھی کہ ہم تو اونٹ چلا رہے تھے، لیکن جب سے آمینہ کے لال کا دامن ملا ہے تو اللہ نے یہ مرتبے عطا فرمائے۔ گویا کہ جو ہم کہتے ہیں نا ان کی ایک نقل میں کہتے ہیں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جو ملا سب حضور کے صدقے میں، جو جنہیں صدقہ ملا وہ اتنے بڑے ہو گئے، تو صدقہ دینے والے بادشاہ کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا۔ اسی لیے تو میرے امام اہل سنت جب نبی کی شان بیان کرتے تو کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد نہیں، جو اردو جانتے وہ جانتے ہیں، یہ تو ویسے کرناٹک دکن کی سرزمین ہے، اردو یہاں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی مراد نہیں ہے، نبی مرادوں کی جان ہے۔ کہا جانے مراد کان تمنا کہوں تجھے، اور کہتے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہاں، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہاں، یعنی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے۔ اور کہتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، کہتے اے جانے جان، اے جانوں کی جان میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ آج کل یہ فکر دی جاتی ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، جب پکڑ کرو تو کہتے نہیں ظاہر میں ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا ظاہر میں بھی ہماری طرح نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کے جسم کی تجلیاں کیا ہے، نبی پاک کے جسم کی شان کا عالم کیا ہے۔ صرف میں اشارہ دوں، میرا عنوان وہ نہیں، ہمارے پیر اور نبی کے پیر برابر نہیں۔ اگر اللہ اکبر کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، کیسی جہالت کی باتیں کرتے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اپنے پیر اور نبی کے پیر برابر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مٹی پہ پیر رکھتے ہیں تو قدم کا نشان پڑتا ہے، اور نبی مٹی پہ پیر رکھتے ہیں تو قدم کا نشان نہیں پڑتا، اور ہم پتھر پہ پیر رکھتے ہیں تو قدم کا نشان نہیں پڑتا، مگر نبی پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو قدم کا نشان پڑ جاتا ہے۔ بتائیں اب یہ پیر بھی دونوں برابر، یہ پیر بھی دونوں برابر۔ ہم انگلی کا اشارہ کر کے بیٹے کو بلائیں تو بیٹا آتا نہیں، وہ انگلی کا اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آتا ہے۔ ہم انگلی کا اشارہ کریں تو کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا، وہ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی رکھے، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف میں اور مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق تو بہت بڑے لوگ جانتے ہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں حضرت یوسف کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، اور مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی کو دیکھ کر
کر چاند ٹکڑے ہو گیا، لیکن فرق یہ ہے انگلیاں ٹکڑے ہوئی مگر جڑنے کا ثبوت نہیں ملتا، میرے نبی نے ٹکڑے کیا بھی ہے اور جوڑ بھی دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ فرمائیں، میرے امام کہتے ہیں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اور کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور پھر کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی۔ بہت مقام پہ چپ ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، بولتے رہنے میں کہاں تک بولے گا آدمی، اگر بھائی چپ ہو گئے، اس لیے کہ چپ ہو جانے سے پتہ چلتا ہے کہ اب فضیلتیں باقی ہے لیکن ہماری اوقات ختم ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اپنی عنوان کی طرف آتی عرض کروں، جب رسول اللہ کے غلاموں کا یہ عالم ہے، فاروق اعظم جبریل کہتے ہیں 1000 سال کی عمر لاؤں، 1000 سال کی عمر لاؤں اور فضائل عمر بیان کروں تو عمر ختم ہوگی، عمر کی فضیلت نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے قافلہ بھیجا تو جب وہ جنگ ہار گئے تو انہوں نے کہا تمہارے امیر بلاؤ، ہم تمہارے امیر کے ہاتھ میں چابیاں دیں گے۔ دھیان سے سننا، میں حضرت فاروق اعظم کا تعارف جو نہیں جانتے ان کو تعارف کرا لوں کہ وہ جان لیں، پھر ان کی زندگی کا اینڈ بیان کروں کہ ان کی موت کے وقت کی کیفیت کیا ہے۔ پہلے یہ سنیں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے فاروق اعظم، جو نہیں جانتا اس کو تعارف پہلے پتا تو چلے کہ فاروق اعظم ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے ویسے کی موت بیان نہیں ہو رہی ہے، یہاں کیسے کیسوں کی موت میں بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی کیسے کیسوں کی سن لے، پھر ایسے ویسوں کی تو پھر خود ہی سمجھ لو اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ مرنے والوں گنبد و مینار کی تیاری مت کرو، اوپر کی مت کرو، اندر کی کرو، اس لیے کہ جو اوپر کی کرتے ہیں اندر کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، اور جو اندر کی کر لینا، اندر کی جو اندر کی تیاری کر لے، اگر ان کو کچرے کی کنڈی کے بازو میں بھی دفن کر دیا جائے تو بھی ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر یار راضی نہیں تو تاج محل کے اندر بھی دفن ہونے سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے۔ میں تاج محل کے اندر جو دفن ہے ان پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہزاروں لوگ روز جاتے ہیں لیکن ایک بھی بندہ مجھے کبھی فاتحہ پڑھتے ہوا نظر نہیں ہے۔ میں 2 مرتبہ گیا لیکن میں نے پڑھا فاتحہ، لیکن میں نے نہیں دیکھا، اور وہ 2 پر بھی میں نے ایک ہی پہ پڑھا، ایک پہ کیوں نہیں پڑھا یہ بھی بحث ہے، اس کی طرف آپ کو نہیں لے جاتا، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، غور کریں، کوئی نہیں پڑھتا، فوٹو نکالتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، آوارگی کرتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا۔ لیکن ایک بات آپ سے بتاؤں، تاج محل کی طرح جیسی عمارت تو نہیں ہے، لیکن اجمیر مقدس لوگ صرف فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، اجمیر مقدس لوگ صرف فاتحہ اسی نیت سے جاتے ہیں کہ فاتحہ پڑھیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا فرق ہے، ادھر اوپر کی تیاری کی گئی، اندر بھول گئے تو دیکھو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، یہاں اندر کی تیاری کی تو ایسے ڈنکے بج رہے ہیں کہ 100 ہزاروں کلومیٹر کی دوری کے فاصلے پر ہے۔ غریب نواز کا نام آ جائے تو کرناٹک والے بھی ویسے مچلتے ہیں جیسے راجستھان والے مچلتے ہیں۔ ہندوستان کا ایک ہی تو راجا ہے، ہندوستان کا ایک ہی راجا ہے جس کو اوٹو نے نہیں بنایا، جس کو مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت نے بنایا۔ لوگ بدلتے رہے لیکن اس کی حکومت نہیں بدلی، وہ بتا رہے ہیں اگر خدا سے وفا کر لو گے تو خدا تمہیں زمین کا نہیں بلکہ دلوں کا حاکم بنا دے گا۔ سیدنا فاروق اعظم کا ذکر چل رہا تھا، میں اینڈ کرتے بہت لمبی نہیں کروں گا آپ کے سامنے، آپ کو بہت نہیں تھکاؤں گا، وقت تو بہت زیادہ ہی ہوا ہے، لیکن بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ سیدنا فاروق اعظم نے جب قافلہ بھیجا بیت المقدس تو وہاں کے پادریوں نے کہا کہ تمہارے امیر کو لاؤ، ہم چابیاں دے دیں، کوئی جنگ تو ہار ہی چکے ہیں لیکن چابی تمہارے امیر کے ہاتھ میں دیں گے۔ اچھا ٹھیک۔ تو اس وقت تو جو قافلے کے امیر تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، امین الامہ۔ ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جاؤ اور چابیاں لے آؤ، یہ گئے تو ان کا جو سب سے بڑھا پادری تھا جو بہت بڑی عمر کا تھا، لوگوں نے یہاں تک لکھا
کہ اس کی عمر اتنی زیادہ تھی کہ اس کی پلکیں اس کی آنکھوں پہ ڈھلکتی تھی، تو اس نے ایسے اٹھا کر کے دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ ہم چابی نہیں دیں گے. ابو عبیدہ کو دیکھ کے اس نے کہا ہم چابی نہیں دیں گے. تو کہا تم نے تو چابی دینے بلایا تھا. کہا کیسے دیں، کیونکہ ہماری کتاب میں جو تمہارے امیر کا حلیہ لکھا ہے ویسا تو دکھتا نہیں ہے، اس لیے ہم تمہیں نہیں دیں گے، جاؤ. تو یہ لوگ ہوشیار بھی تو تھے نا، حضور کے شاگرد تھے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا کیا لکھا ہے تمہاری کتاب میں بتاؤ. وہ کہا تیرا جسم فربا ہے، میری کتاب میں جو لکھا ہے کہ اس کا جسم دبلا پتلا ہے. تیرا جسم میانہ ہے، میری کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ اونچے قد کا ہے، اور اس کا تہبند اس کے ٹکنے کے اوپر ہے، اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور اس کی مونچھیں بڑی ہے جس پر جو ہے وہ بل دیا ہوا ہے، اور اس کی بھویں گہری ہے، اور اس کا چہرہ زرد ہے، اس کی داڑھی لمبی ہے، تو کسی طرح سے اس پر نہیں بھی فٹ بیٹھتا. تو حضرت ابو عبیدہ مسکرائیں لگے. لوگوں نے کہا کیوں مسکراتے؟ کہا یہ میرے اوصاف نہیں، یہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے اوصاف پڑھ رہا ہے. ہم تو امیر سے سمجھے کہ قافلے کا امیر، ہمیں کیا پتا تھا کہ سلطنت کا امیر چاہیے، امیر المومنین چاہیے. اور پھر خط لکھا گیا کہ امیر المومنین ایسے ایسے حالات ہیں، آپ تشریف لائیں. فاروق اعظم آئے، اور جس شان سے وہ ایک پورا لمبا واقعہ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے فاروق اعظم کو انہوں نے دیکھا، چابیاں سونپی. فاروق اعظم نے کہا یہ کتاب کون سی ہے؟ تو کہا یہ توریت ہے. فاروق اعظم ہمک کر رونے لگے. کیا میں اس قابل ہوں کہ میرا ذکر توریت میں ہو؟ ارے پھر قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کا ذکر صرف توریت میں نہیں ہے، ان کا ذکر تو توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، قرآن میں بھی. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. بالکل یہ اینڈ میں اس کو جائیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا حضور کے صحابہ کے اوصاف، اور کہا ان کا ذکر توریت میں، انجیل میں، قرآن میں. فاروق اعظم بہت روئے، میرا ذکر توریت میں ہے، ہم اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے. ہائے ہائے. اب یہ شان کے لوگ، میں بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ کریں. اس شان کے لوگ جن کو ہم سنی مراد رسول کہتے ہیں، رسول اللہ نے جن کو خدا سے مانگ کر لیا، اے اللہ عمر کو ایمان کی دولت عطا کر اور عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کر. جو عمر مراد رسول ہو. اب ذرا غور کرنا، جب ان کو زخمی کیا گیا، توجہ کرنا، اللہ کرے آپ کے بات سنیں، جب انہیں زخمی کیا گیا تو زخمی حالت میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بچوں، پوری زندگی تم نے میری نافرمانی نہیں کی، میں نے جو کہا تم نے میری ہر بات پہ عمل کیا. بچوں ایک کام کرو، مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو. اور چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو. لوگوں نے کہا آپ کیا کریں؟ کہا مجھے ڈال دو، میں جتنا کہتا ہوں اتنا کرو. لوگوں نے چارپائی سے اٹھا کے حضرت فاروق اعظم کو زمین پہ ڈالا. یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات، آخری لمحے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل. زمین پہ ڈال دیا. فاروق اعظم ادھر کا چہرہ زمین پہ رگڑتے اور کہتے اللہ عمر کو بخش دے، عمر کی مغفرت فرما دے. جنہیں قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے زمرے میں شامل کیے گئے، جنہیں قرآن نے رضوان من اللہ اکبر کے زمرے میں شامل کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، جنہیں قرآن نے رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار کے عظیم تمغے عطا کیے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ چہرے کو آخری وقت میں، شہادت کے وقت، چہرے کو زمین پہ رگڑ کہتے اللہ عمر کی مغفرت کر دے، عمر کی بخشش کر دے. وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا زاد بھائی موجود تھے. کہ امیر المومنین آپ نے تو دین کا اتنا کام کیا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا ابن عباس یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں. اللہ اکبر. ہم تو اپنی تعریفیں سن سن کر کے خوب خوش ہو رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، اور وہ جن کے منقبت قرآن پڑھ رہا ہے وہ کہتے ابن عباس یہاں منقبت کا ذکر نہیں ہے، مجھے رو لینے دو، مغفرت کی دعا کر لینے دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر تو بس اتنا چاہتا ہے، عمر بس اتنا چاہتا ہے کہ اللہ نہ عمر کو قیامت میں کوئی مرتبہ دے نہ کوئی سزا دے، اللہ عمر کو برابر سرابر چھوڑ دے. بس عمر کو برابر سرابر چھوڑ دے، عمر کامیاب ہو جائے.
مجھے کوئی مرتبہ بھی نہیں چاہیے نہ کوئی عذاب، مجھے بس اللہ چھوڑ دینا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی؟ اب ان کے وصال کے بعد کا حال سن، ان کے وصال حوالے کے طور پہ میں کتاب کا نام پڑھ دوں، امام غزالی کی شور آفاق کتاب کیمیائے سعادت، اس کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں، اس کا مفہوم اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم حضرت عمر کو ایسا ہی جنتی سمجھتے ہیں جیسے جنت کا ہونا یقین۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، ٹھیک، کہاں دفن ہوئے؟ حضور کے قدموں میں، حضور کے پہلو میں۔ یعنی جنت جس خطے کو روزانہ ہزاروں مرتبہ سر اٹھا کر کے رشک کی نظر سے دیکھتی ہے، اس جگہ پہ فاروق اعظم کی تدفین ہے۔ میرے امام کے محبوب رب عرش ہے، اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے، پہلو میں ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہیں۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ لیکن اب ذرا دھیان سے سنو گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے، توجہ فرمائیں۔ فاروق اعظم کا وصال ہوا، امام غزالی لکھ رہے ہیں، بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص جن کا ذکر میں نے کیا، حضرت عبداللہ عمر ابن عاص کے بیٹے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ امیر المومنین کو مجھے خواب میں دکھا تاکہ میں ان سے پوچھوں کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 12 سال ہو گئے ان کو خواب میں زیارت نہیں ہوئی۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتے مجھے زیارت کرا دے امیر المومنین کی تاکہ میں پوچھوں اللہ نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ۔ کہتے 12 سال کے بعد میں نے دیکھا کہ امیر المومنین ہرے کپڑے میں، ہرے لباس میں، ہرا لباس جنتی لباس ہے، سفید لباس۔ اگر اپنے فوت شدہ لوگوں کو ہرے اور سفید لباس میں دیکھو تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ جنت کی بشارت ہے۔ تو فاروق حضرت عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں دیکھا تیزی کے ساتھ حضرت عمر ہرے کپڑوں میں آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے غسل کر کے آ رہے ہیں، لیکن وہ غسل نہیں تھا، وہ پسینہ تھا۔ امام غزالی حوالے میں عرض کرو بطور مفہوم پر غور کیجیے ذرا۔ تو میں نے کہا امیر المومنین آج اللہ کا شکر ہے آپ کی زیارت ہو گئی، کیا کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کتنے سال ہوئے تم سے بچھڑے ہوئے؟ کہا 12 سال۔ کہا جس دن سے شہادت ہوئی ہے اس دن سے آج تک اللہ کو حساب دے رہا۔ اللہ اکبر۔ بارہ سال ہو گئے میں اپنے اللہ کو حساب دے رہا۔ قریب تھا، ایسا لگا کہ میں ہلاک ہو جاتا، میرے اللہ نے مجھ پہ رحم کیا اور رحم کر کے میرے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ آج تم مجھے دیکھ رہے، جس نے بکری کی حق تلفی بھی نہیں کی ہو، جس نے اپنی سواری پر اپنے غلام کو بٹھایا ہو، جس نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ میں پانی پلایا، جس کے عدل کو قرآن نے بیان کیا ہو، جس کے جنتی ہونے کا اعلان رسول اللہ نے کیا ہو، صرف ہماری عبرت کے لیے۔ یہ خواب تو بہرحال خواب ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے 12 سال 10 سال تک حضرت عمر کو خلافت کرنے کا حکم دیا، اور اس خلافت کے امور کے بارے میں اللہ نے ان سے 12۔ کون ہے حضرت عمر؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم مسجد میں بیٹھ کر حساب لکھ رہے ہیں، دیکھ غور سے سن لیجئے ذرا، حساب لکھ رہے ہیں، اور حساب لکھنے میں جب ایک ڈائری بند کی تو وہ چراغ بھی بجھا دیا، پھر دوسرا چراغ جلایا اور دوسری ڈائری کھولی، پھر حساب لکھے۔ میں نے کہا ایک چراغ سے تو کام ہو سکتا تھا، وہ کیوں بجھایا، کیوں جلایا؟ کہا پہلے میں حکومت کا حساب کر رہا تھا تو چراغ حکومت کے پیسے سے چل رہا تھا، اب گھر کا حساب کر رہا ہوں تو حکومت کے چراغ سے میں گھر کا حساب نہیں کرتا، میں نے اپنے گھر کا چراغ جلا کے گھر۔ اتنے ایسی ہستیوں کا جب اللہ نے وہ تو جنتی لوگ ہیں، وہ تو آنکھ بند کر کے ہمارا عقیدہ ہے، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محو لقاء محمد۔ آپ اندازہ کریں وہ لوگوں کی یہ شان ہے ہمارے۔ اور ایک بات بتاؤ، اس میں حضرت عمر کی توہین نہیں ہے،
فضیلت ہے. بتاؤں کیوں فضیلت ہے؟ اس کو سن لیں تاکہ جو صحابہ میں بک بک کرتے ہیں ان کو موقع نہ ملے. تو میں تھوڑی وضاحت بھی کروں. جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب کیا بنتا تھا؟ جو سیدھے ہاتھ میں وہ بیان کر دیا، لیکن نہ وہ نہیں بیان کیا، مزید اور لمبی کی. میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے، ہاذا یہ عصا میرے ہاتھ میں عصا ہے. کیا کرتا ہوں میں؟ اس سے ٹیک لگاتا ہوں، پتیاں جھاڑتا ہوں، بکریوں کے لیے چارے کا انتظام. یہ سب لمبا چوڑا اتنا لمبا کیوں کیا؟ ایک ہی جواب تھا، کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ جانتے ہیں. ابھی آپ کو کیا خبر؟ آپ جس سے عشق کرتے ہوں وہ آپ سے پوچھے خیریت سے ہیں، تب بولتے ہیں حضرت میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، بچے بھی اچھے ہیں اور گھر پہ سب اچھا چل رہا ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، یہ وہ سب. اتنی لمبی بھی کرتے ہو، پتہ ہے وہ میرا پیر ہے نا، میرا محبوب ہے نا، میں اس کا عاشق ہوں نا، تو یہ بات تھوڑی کرتا ہے تو میں ذرا لمبی کروں، کیونکہ جتنی میں لمبی کروں گا اتنی دیر تک محبوب سے گفتگو کرنے کا شرف ملتا رہے گا. اب فاروق اعظم کی توہین میں باتیں کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے، اگر 12 سال تک کے فاروق اعظم کو بٹھا کے پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے، تو خدا سے شرف ہم کلامی نصیب ہو رہی ہے. پھر اندازہ تو فرمائے، یہ بھی ان کے لیے تو شان کی بات ہے اور ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. اندازہ فرمائے. تو میرے بھائیوں بس اتنا ہی کہنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرو. اگر آپ اجازت دیں ایک آخری بات بطور جو وہ تتمہ کر کے بات ختم کر دوں. بول سکتا ہوں آخری بات کروں؟ آخری بات کے طور پہ ٹائم تو زیادہ ہو بھی چکا ہے. حضرت امام حسن بصری کے دل میں آیا کہ میں شادی کروں، نکاح کروں. تو امام حسن بصری نے سوچا کہ کس سے نکاح کروں. ایک سے عورتیں تھیں اور امام حسن بصری کوئی معمولی آدمی تو تھے نہیں. مولا علی کہتے تھے کہ بصرہ میں سب کے ممبر اٹھا کے رکھ دو، ایک ہی بندہ ہے جس کو واعظ اور نصیحت اور خطبہ کہنے کا حق ہے، اس کا نام حسن بصری ہے. سبحان اللہ. خوبصورت بھی ویسے ہی. امام خیر التابعین لوگوں نے ان کو کہا، بہت بڑے امام، علم حدیث کے امام، علم فقہ کے امام، اسی طریقے سے تصوف کے امام، چشتیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، رفاعیہ سلسلہ، سب ان کے ذریعے سے مولا علی تک پہنچتے. مولا علی کے 4 خلیفہ تھے، امام حسن، امام حسین، حضرت قمیل ابن زیاد اور امام حسن بصری. 4 خلیفہ تھے. 2 سے سلسلہ چلا، 2 سے نیچے، امام حسن سے اور امام حضرت جو وہ قمیل ابن زیاد سے سلسلہ نہیں چلا، اور امام حسین سے اور امام حسن بصری سے سلسلہ چلا. 2 لوگوں سے سلسلہ چلا، مولا علی کا سلسلہ. اب جو ڈائریکٹ مولا علی کا خلیفہ ہو، کتنی بڑی ہستی، انہوں نے سوچا شادی کرنا ہے تو کس کے ساتھ کریں. ایک سے خوبصورت لڑکیاں نکاح کے لیے لوگ دینے کو تیار تھے، بڑے بڑے امام لوگ، بڑے بڑے صحابہ لوگ. صحابہ کا بھی دور تھا نا، تب تابعین کا دور شروع ہوا تھا. صحابہ بوڑھے ہو گئے تھے، تابعین جوان تھے، کسی کی بیٹی نہیں تھی. ایک ایسی عورت جس کا قد چھوٹا بتایا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، اللہ جانے کہاں تک محققین نے لکھا ہے، قد چھوٹا ہے، رنگ سانولا ہے، اور وہ کنیز ہے، بازار میں بک چکی ہے، خرید کر کسی نے آزاد بھی کیا. اس کا نام ہے رابعہ بصری. سوچا اس سے نکاح کریں کیونکہ یہ متقی بہت ہے، پرہیزگار بہت ہے. تو امام حسن بصری ان کے گھر گئے، کہہ کہ رابعہ مجھے شادی کرنا ہے. تو میں نے سوچا کہ پہلے تمہیں پیغام دوں نکاح کا، کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ انہوں نے کہا رابعہ بصری نے، حسن تم جیسے کے ساتھ کون منع کرے گا نکاح کرنے کے لیے، لیکن میرے چند سوال ہیں، اگر ان چند سوالوں کے تم جواب دے کر مجھے مطمئن کر دو تو میں سوچوں گی کہ شادی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کہا بولو کیا. اب امام حسن بصری کے لیے کیا سوال تھے اور کیا سوالوں کی حقیقت اور حیثیت تھی. اتنا بڑا امام، مولا علی کا ڈائریکٹ خلیفہ، مرید. تو لیکن رابعہ نے پوچھا حسن میرا پہلا سوال ہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیج کا کوئی مقرر ہوتا تو خدا جانے کتنی لمبی چوڑی دیتا، لیکن وہاں تو رابعہ تھی نا، کرناٹک کی پبلک تھوڑی تھی.
ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ بھی ہم جنت بانٹتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں ہم تو کہتے ہیں ہمارے مرید ہو جاؤ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے. یہ بات تو فاروق اعظم نے بھی نہیں, یہ بات مولا علی نے. میں کسی پیر کا مذاق اڑانے نہیں ہے. پیروں کی جوتیاں میرے سروں پر ہیں, وہ میرے آقایان نعمت ہے. میں تو ان میں سب سے چھوٹا ہوں, ان کا خادم ہوں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں فراڈ مت کرو. جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے. اللہ اکبر. جس کو یہ کہنے کا حق تھا نا کہ جنت میرے باپ کی ہے, وہ بھی راتوں کو سجدوں میں روتی تھی, جسے دنیا سیدہ فاطمہ کہتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے یہ کہنے کا حق تھا نا کہ جنت میرے بیٹوں کی ہے, وہ راتوں کو اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. وہ حسنین کریمین کی امی سیدہ فاطمہ تھی. بھائیو ہم نے دین کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مقرر بھی سوچتا ہے کہ میں سب نہیں, میری طرح جو دنیا دار لوگ ہیں اللہ والے ایسا نہیں سوچتے میری طرح کے جو مقرر کہ ایسی تقریر کرو کہ دوبارہ پھر بلائے جائیں. نہیں, دوبارہ کیا بلائے جائیں گے. زندگی ہوگی تو کوئی بلائے گا, اور بلائے گا بھی تو کس کی اوقات کیا ہے کہ کیا دے گا. اس لیے جو اللہ کو پسند ہے وہی بولو. کیوں جھوٹ بولتے, کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ اس کا دامن پکڑ لو جنت ملے گی اور اس کا دامن پکڑ لو جنت ملے گی. کیوں جھوٹ بولتے. دامن میں تاثیر ہے کہ پکڑ لیا جائے تو جنت ملے, لیکن دامن کدھر ہے وہ بتاؤ. جس قوم کے ہاتھوں میں زنا کا دامن ہو کہے میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن, اس سے بڑا جھوٹا کون ہے. جس قوم کے ہاتھ میں نشے کے آلات ہیں وہ کہے میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن ہے, اس سے بڑا جھوٹا کون ہے. جو کہے میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن ہے اور اللہ اکبر وہ مسجد کو کبھی اس کا زینہ بھی نہیں چڑھتا, اس سے بڑا جھوٹا کون ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, تمہارے میرے رسول نے فرمایا قوت القلوب. میں باتیں حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, اتنا یاد رکھنا. میں بہت بڑا علامہ نہیں ہوں, لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ میں نے جو بھی باتیں کہی ہے میں نے کتابوں کے حوالے دیے, اور اس بات میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سوتا رہتا ہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. جھوٹا یعنی عاشق کبھی رات کو سو نہیں سکتا, اور سوئے گا تو پوری رات سو نہیں سکتا. اتنا کہہ دوں, ہلکی اور حقیر بات کہہ کے بڑا فلسفہ سمجھانے لگا ہوں. جس کو اپنے جیسے سے پیار ہو جائے نا, میں تو کہتا ہوں آج کل کے چھوکرے ہم سے آگے نکل گئے. ہنسنے کی بات نہیں, یہ تو کلیجہ چرنے والی بات ہے. کسی کو کسی لڑکی سے پیار ہو جائے تو اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی. تمہیں اللہ کے محبوب سے پیار ہوا ہے, تمہاری فجر میں آنکھ کھلتی کیسے نہیں ہے. کہاں گئے ہو. جا کے ان چھوکروں کی زندگیاں دیکھو. ہمیں پتہ ہے ہم پبلک لیول کے لوگ ہیں, ہم عوام میں رہنے والے لوگ ہیں. لوگ ہم سے اپنے مسائل شیئر کریں. بچے نہیں سوتے ہیں, وہ واٹس ایپ پہ لگے رہے, یا تو واٹس ایپ پہ جگ رہے ہوتے ہیں, جن کے واٹس ایپ کنیکشن کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی کی بے چینی میں کہ ملاقات نہیں ہوتی. میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں, یہ حرام ہے, لیکن بات میں کوئی ہلکی بات سے یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ گوبر سے دیوار لیپ رہا ہوں لیکن اپنے گھر کی حفاظت کا سامان اچھی بات نہیں ہے گوبر سے دیوار لیپنا, لیکن میں اپنے گھر کی حفاظت کا سامان کروں, یہی کہہ سکتے, اس سے زیادہ کیا کہوں گا. جنہوں نے بھائیوں لڑکیوں سے محبت کی ہے جو ناجائز و حرام ہے, جہنم میں لے جانے والی ہے, مگر ان سے میں نہ سیکھوں کہ وہ تو رات کو نہیں سوتا. اگر کنیکشن جڑا ہوا ہے تو کنیکشن پہ بات ہو رہی ہے, اور نہیں جڑا ہو رہا ہے تو افسوس پہ رونے ہو رہے ہیں, آنسو ہو رہے, چھپ چھپ کر کے آنسو بہائے جا رہے. اللہ اکبر, میرا کنیکشن تو مدینے سے جڑا ہے, وہ واٹس ایپ پہ لگا ہے. میں درودوں سے کیوں نہیں جڑا ہوا, میں درودوں سے کیوں نہیں لگا ہوا ہوں. اور اگر جس دن کنیکشن نہیں جڑتا تو وہ نہ جڑنے پہ رو رہا ہے. میں آمنہ کے لال کے لیے کیوں سو رہا ہوں, میں کیوں نہیں روتا. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان فرماتے ہیں کہ نبی کے عشق میں رونے سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. ساری عبادتیں پیچھے ہے, یار کے لیے رونا سب سے بڑی بات.
لیکن ہمیں کا اس پہ شاید آپ ہنس کے چلے جائیں گے کہ سید نے کیا مثال دی، لیکن میرا کلیجہ کانپ رہا ہے یہ وقت۔ ایک وہ وجود جو مرنے کے بعد پگھل جائے گا، ایک وہ وجود جو نہ نہائے تو جسم میں بدبو آئے گی، ایک وہ وجود جو بڈھی ہو جائے یا بڈھا ہو جائے تو جھریاں پڑ جائے گی، ایک وہ وجود جو 40 کے بعد عمر ڈھل جائے تو حسن ختم ہو جائے گا، اس سے دل لگا تو اس کے لیے لوگ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک وہ وجود ہے جس کا طالب اللہ اکبر فرش والے نہیں عرش والے بھی ہے، زمین والے نہیں آسمان والے بھی ہیں، مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی ہے۔ ارے بے لقائے یار، بے لقائے یار، ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، ان کے بغیر جبریل کا جہاں جینا لگے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا حسن ہے۔ بلکہ اللہ اکبر جبریل کو بھیج کے کہا جاتا ہے چلیے خدا آپ کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تو۔ میں تو بس لوگوں کو اتنا ہی کہتا ہوں، پورے ہندوستان میں کہتا ہوں، بار بار سب سے پیار کیا ایک بار ان سے پیار کر کے دے، سبحان اللہ، سب سے عشق کیا ایک بار ان سے کر کے دے، سب سے وفا کی ایک بار ان سے کر۔ اے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں بزرگوں کی موجودگی میں، ان سے وفا کر لو، موت میں بھی تم راجا کی طرح مرو گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے آپ نے تو اپنی پوری تقریر کے خلاف ایک جملہ کہہ کے سب پہ پانی پھیر دیا۔ انہیں پانی نہیں پھیرا، بالکل نہیں پھیرا۔ جیسے سب کو تکلیف ہوتی ہے ویسے ہمیں بھی ہوگی، ہونے کا انکار کسے ہے، لیکن بس اتنا ہی ہوگا، ہزار ہاں تکلیفوں میں بس موت کے وقت وہ سراہنے آ کر کھڑے ہوں، اتنی بات ہے۔ اور جب وہ سراہنے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا؟ ان سے وفا کر لو، کیا ہوگا؟ عورتوں کی انگلیاں کٹتی ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا۔ بولو انگلی کٹنے پہ درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، درد ہوا مگر احساس نہیں ہوا، کیونکہ حسن یوسف سامنے تھا۔ حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہوتا، جان یوسف سامنے ہو تو روح نکلنے کا احساس کیسے ہو سکتا؟ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے۔ اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ میں اپنے جوانوں کو بتا دوں میرے بھائیوں، حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ میں فرق کیا ہے؟ ایک دن امی عائشہ نے پوچھا تھا حضور آپ میں اور یوسف میں کیا فرق ہے؟ دونوں خوبصورت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے حسن کا ایک حصہ، کتنا؟ ہاں، اس پر سبحان اللہ سنی کہتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ بات یاد کی آ گئی نا۔ ہاں تو اتنا بھی ڈر کے نہ سنو، اس لیے کہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ عذاب بیان کرے تو رحمت کا بھی ذکر کرے تاکہ لوگ نا امید نہ ہو جائے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا نام۔ جو ڈر کے مایوس ہو جائے وہ بھی ٹھیک نہیں، اور جو پر امید ہو جائے ایسی ہو گیا۔ ایک طرف تبلیغی جماعت ہے جس نے اتنا ڈرایا کہ ایسا لگتا ہے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور ایک طرف آپ ہیں 10 کا نوٹ دے کر بھی جنت ہیں، آپ نے بہت سستی کر دی، انہوں نے بہت مہنگی کر دی، تو دونوں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ لیکن اعتدال کی راہ وہ ہے جو میرے امام نے بتائی، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ فرمایا عائشہ میرے حسن کا ایک حصہ اللہ نے میرے بھائی یوسف کو عطا فرمایا، اب مجھے بتاؤ اگر ایک حصہ سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، پورا جمال سامنے ہو تو موت کی تکلیف کیسے ہو سکتی؟ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو میں بات ختم کرنے لگا ہوں، حضور سے وفا کر لو۔ اور وفا کیسی؟ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھو، 10 منٹ نہیں کہ 10 منٹ لگتے ایک ٹائم، 5 وقت کی نماز کی صرف 50 منٹ،
50 منٹ دو اور اپنی جان کو عذاب سے چھڑا لو. میرے آقا نے کہا جو نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. نماز تو آپ پہ فرض ہے کیونکہ آپ صحیح العقیدہ ہو. حضور علیہ السلام کی وفاداری کا دعویٰ آپ کو پڑھنا چاہیے. مسجدیں آپ کو آباد کرنی چاہیے. چہرے پہ داڑیاں رکھو، اس لیے کہ آدمی جیسا ہوتا ہے چہرے سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. کچھ لوگ جیسے ہم لوگ یعنی کہ کار میں بیٹھتے ہیں، گاؤں میں اترتے، فلائٹ سے ٹرین سے، فوراً کہتے ہیں حضرت آپ بہت تھکے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہوں کہ یہ لوگ ولی ہو گئے. کیوں ولی ہو اور تھکے ہوئے؟ واقعی تھکا ہوا ہوں، بات تو دل کی کہتی. تھکا میں ہوں، پتہ اس کو چلا. کیسے چلا؟ بولو کیسے چلا؟ میرا منہ دیکھ کے ہے نا. تھکن کا احساس چہرے سے. حضرت آج بہت موڈ میں آپ، صاحب کشف ہیں آپ. میرے دل کی بات ہے، نہیں واقعی میں موڈ میں ہوں. آپ صاحب کشف نہیں، کیسے پتا چلا؟ بولو بھائی، بولو بھائی. آپ فلاں کو پسند نہیں کرتے کیا؟ اچھا واقعی بات صحیح ہے. تم نے کیسے پتا کیا؟ وہ سامنے آیا تو چہرے پہ ناگواری تھی نا، سمجھ گئے. آپ فلاں سے بہت پیار کرتے ہیں کیا؟ یہ بھی بات تو نے صحیح کہی. غوث الوقت بنے آپ کا نام. فلاں سے ملنے کا انداز دیکھا تو پتا چل. یعنی ہر چیز کہاں سے؟ نفرت چہرے سے، محبت چہرے سے، تھکن چہرے سے، موڈ کا فریش ہونا، ہر چیز چہرے سے پتا چلتی ہے. تو عشق رسول بھی تو چہرے سے پتا چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق رسول بھی تو. محبوب کی طرح اپنا چہرہ بناؤ نا. یہودیوں کی طرح کیوں بناتے؟ نصرانیوں کی طرح کیوں بناتے؟ عیسائیوں کی طرح کیوں بناتے ہو؟ نفرت ہے امریکہ کے صدر سے اور چہرہ اسی کی طرح. 1000 گالیاں دے کے لعنتیں کر کے چہرہ اسی کی طرح. نفرت ہے اس سے، غاصب سے، وہ قاتل جس نے پوری دنیا کے اہل ایمان پہ ظلم کرنے کی قسم اٹھائی ہے، اس کی طرح چہرہ. اور عشق کس سے؟ رحمت للعالمین سے، ان کی طرح نہیں. ایسا مت کرو، بھول کر رہے ہو. ان سے وفا کر لو، ورنہ قیامت کے دن پوچھیں گے عشق مجھ سے کرتا تھا اور میرے دشمنوں کی طرح چہرہ بناتا تھا. کیا جواب؟ اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیسا لگوں گا؟ تو پھر منافق نہ بنو. جملے سخت لگے، ماں منافق نہ بنو، کیسا لگوں گا؟ تو اس کا مطلب داڑھی رکھو تو اچھے نہیں لگتے. یہی ہے نا تمہاری فکر؟ نہیں لگتے نا اچھے. میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، جتنے اچھے ہیں جن سے تم غلامی کا دعویٰ رکھتے ہو، کوئی ایک بتا دو جس نے کبھی داڑھی منڈائی. میں غلامی لکھنے کے لیے. غوث پاک خوبصورت تھے کہ نہیں تھے؟ غریب نواز خوبصورت تھے کہ نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت مخدوم اشرف، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی. کس کا نام لوں گا تو وقت جائے گا، لیکن آپ سے بولتا ہوں ان میں کوئی ہے جس نے داڑھی منڈائی؟ بتاؤ کسی نے منڈائی؟ آپ کہتے کیسے لگوں گا؟ سارے خوبصورت کے تو داڑھی ہے. اور سب سے بڑی بات، جو جانے یوسف ہے، جس سے خالق بھی پیار کرتا ہے اور جبریل بھی پیار کرتے ہیں، انبیاء بھی پیار کرتے ہیں اور عوام بھی پیار کرتی ہے. بتاؤ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ میرے امام کہتے لکا بدر فی الوجہ اجمل خطحال ما زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. سبحان اللہ. حضور اتنے خوبصورت. تو داڑھی رکھنے سے کسی کی خوبصورتی جاتی نہیں. داڑھی رکھو، کالی ہوگی تو اچھے لگیں گے اور سفید ہوگی تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ جس کی داڑھی اس اسلام میں سفید ہو جاتی ہے، اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے. سبحان اللہ. چلے بات ختم کرتا ہوں. عرض کر رہا تھا حضرت امام حسن بصری نے جب رابعہ بصری کو شادی کا پیغام دیا، یہی عرض کر رہا تھا، بات ایڈ کرتے کرتے بات دور نکل گئی. کہا رابعہ شادی کریں گی؟ میں تو کہا کہ مجھے پہلے بتائیں کہ میں جنتیوں کے جہنمی. تو امام حسن بصری چپ رہے. رابعہ نے کہا بولو حسن، شادی کرنے کا رشتہ لے کر آئے ہو تو بتاؤ میں جنتی یا جہنمی.
آپ نے فرمایا رابعہ یہ بات تو میں یقین سے اپنے لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو میں تمہارے لیے کیسے کہتا ہوں؟ دیکھو بھائی یقین، امید کرو، یقین نہیں۔ میرے بھائی جب نبی کا بیٹا جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے تو میں اور کون ہے بھائی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا نا؟ صحابی کا بیٹا جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے، یزید جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اور وہ صحابی جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ عمر سعد، جب صحابی کا بیٹا جا رہا ہے جہنم میں، نبی کا بیٹا جا رہا ہے، جنت لکھا کے لائے ہو؟ امید بھی کرو، ڈرتے بھی رہو۔ تو امام حسن بصری جیسی ہستی نے کہا جو مولا علی کا مرید و خلیفہ ہے، میں یقین سے اپنے لیے نہیں کہتا تو تیرے لیے کیا کہوں؟ تو کہا چلو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ لوگ پلسرات سے گزریں گے تو میں گزروں گی یا کٹ کے گروں گی؟ آپ پھر چپ تھے، کہا بولو حسن شادی کرنے آؤ۔ کہا کہ یہ بات تو میں اپنے لیے بھی نہیں جانتا کہ میں گزروں گا یا کٹ کے گروں گا، تمہارے لیے کیا کہوں؟ میں کچھ نہیں کہوں گا اس لیے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کسی کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا کسی کے الٹے ہاتھ میں ہوگا، تو میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہا یہ میں اپنے لیے نہیں جانتا تمہارے۔ کہا حسن جاؤ، تمہارے ساتھ شادی کے لیے بہت لوگ ہیں، مجھے اپنی تیاری کرنے دو، مجھے ان 3 سوالوں کی تیاری کرنی ہے جب تک مرنے سے پہلے میرا اللہ مجھے یہ نہ بتا دے کہ میں جنتی ہوں، پلسرات سے گزر جاؤں گی، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اس وقت تک مجھے شادی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، جاؤ اپنا ٹائم کہیں اور لگا دو۔ مجھے بتاؤ جن کو شادی کرنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، لوگ اتنے سیریس تھے، آج اس قوم کو زنا کرنے کا ٹائم کیسے مل گیا؟ کیرم کھیلنے کا ٹائم کیسے مل گیا؟ پکچر دیکھنے کا ٹائم کیسے مل گیا؟ اپنے آپ کی بھلائی چاہتے ہو، توبہ کرو، بدلو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو، تاکہ دنیا سے جاؤ تو ندا آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، روتے روتے آئے تھے، روتے روتے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی بھی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔